السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لائق احترام بزرگ اور دوستو، قرآن مجید دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، یعنی قیامت تک باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اس کے باقی رہنے کے طریقے کیا ہیں؟ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے اس کو پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کی طرف دعوت دینے والے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو گویا پڑھنے والوں کی بھی حفاظت ہوگی، دنیا ان کو بگاڑ نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت تک ہم ان کو باقی رکھیں گے۔ کن کو؟ قرآن کو پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سمجھنے والوں کو، سمجھانے والوں کو باقی رکھیں گے۔ اور اس طرح قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اگر ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، کیونکہ قیامت تک اس کو رہنا ہے۔ تو اب جو لوگ آپ کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے تو کوئی بھی ہم کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم باقی رکھیں گے، انا لہ لحافظون، ہم قرآن مجید کو کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ قواعد عربی کے لحاظ سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل مستقبل کے معنی کو بتاتا ہے۔ ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے قیامت تک۔ تو کیسا کریں گے؟ اس کے پڑھنے والے باقی رہیں گے، اس کے پڑھانے والے باقی رہیں گے، اس کو سمجھنے والے، سمجھانے والے باقی رہیں گے، اس پر عمل کرنے والے باقی رہیں گے، اس کی طرف دعوت دینے والے باقی رہیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے ہم کو ہماری حفاظت کا۔ تو ہم کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، وہ خود ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن پڑھنے والوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو ہم لوگ اگر اس سے وابستہ ہو جائیں
اور یہ دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہمارے ذمے دو کام ہیں۔ ایک کام ہمارے ذمے یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس کو صحیح استعمال کریں، اور دوسرا کام ہمارے ذمے یہ ہے کہ ایسا استعمال کریں کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ بس یہ دو ہی کام ہمارے ذمے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ کیا ہے پہلا کام؟ دو کاموں کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ کہ اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، بارش ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، پھل ہے، پھول ہے، اناج ہے، غذا ہے، یہ سب سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پہلا کام یہ ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ دنیا کی نعمتوں سے ایسا فائدہ اٹھانا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوگی۔ بس یہی کام ہے ہمارا، یہ دو کام ہیں ہمارے۔ یہ دو کاموں کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اب رہی جو دنیا کی نعمتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، لمس، یہ طاقتیں دی ہیں۔ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور ان کو سمجھنے کے لیے آنکھ سے کلر معلوم ہوتا، یہ کلر آنکھ سے دکھے گا۔ یہ آنکھ بند کر لوں میں، کلر معلوم نہیں ہوگا۔ میں اگر آنکھ بند کر کے یہ کلر معلوم کرنا چاہوں گا تو ہرگز نہیں، اس کے لیے آنکھ ضروری ہے۔ آواز اچھی ہے، بری ہے، کرخت ہے، نرم ہے، میٹھے، یہ سریلی ہے، کان سے معلوم ہوگا۔ اگر کسی کو کان نہیں ہے، سماعت نہیں ہے، یا آپ کان بند کر لیں تو آواز کیسی ہے آپ کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے آواز معلوم کرنے کے لیے کان ضروری ہے، وہ دے دیا اللہ نے۔ خوشبو، بدبو ہے، خوشبو ہے، اس کا علم ہونا ہے، ناک ہے۔ اگر ناک آپ بند کر لیں تو خوشبو اور بدبو کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ کھٹا ہے، میٹھا ہے، معلوم کرنا ہے، تیز ہے، کھارا ہے، زبان دے دی اللہ نے۔ اور زبان کے بغیر آپ ہاتھ لگا کے، کان میں ڈال کے معلوم ہو ہی نہیں سکتا آپ کو بغیر زبان کی کہ کھارا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جاننے کے لیے زبان دی ہے۔ سمجھے؟ کوئی چیز نرم ہے، کھردری ہے، یہ جاننا ہے، ہاتھ دے دی اللہ سبحانہ، لمس کی طاقت، چھونے کی طاقت دی ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ کیسا ہے۔
بہت ساری چیزیں، اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 حواس۔ بہت ساری چیزیں ہیں یہ حواس خمسہ سے بھی معلوم نہیں ہوتی، حواس خمسہ سے پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے لیے عقل ضروری ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، بہت ساری، تو یہ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو کام ہے کہ اللہ کی خوشنودی کس میں ہے؟ اللہ، اس کے رسول خوش کن چیزوں سے ہوتے، راضی کن چیزوں سے ہے اور ناراض کن چیزوں سے ہے؟ نہ کان سے معلوم ہو سکتا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، حواس خمسہ سے نہیں، عقل سے بھی نہیں معلوم ہو سکتا۔ اللہ کن چیزوں سے راضی ہے معلوم کرنا ہے، عقل سے بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے لیے قرآن نازل کیا اللہ نے کہ اللہ کون سی چیزوں سے راضی ہے، کون سی چیزوں سے ناراض ہے، یہ معلوم کرنا ہے۔ قرآن بتائے گا کہ بھئی ہم کن چیزوں سے راضی ہیں۔ قبر میں کیا ہونے والا ہے، نہ آپ کی آنکھ کام کر سکتی، نہ ناک کام کر سکتی، نہ کان کام کر سکتے، نہ عقل کام کر سکتی۔ قبر میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے، جنت میں کیا ہونے والا ہے، دوزخ میں کیا ہونے والا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کے 2 مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، دوسرا مقصد تو یہ ہے کہ ان نعمتوں سے ایسا فائدہ اٹھانا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ پہلے کام میں تو ہم لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، آسمان پہ جا رہے ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں، سمجھے نہیں، موبائل ایجاد کر رہے ہیں، کمپیوٹر بنا رہے ہیں، 4 مینار بنا رہے ہیں، تاج محل بنا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں تو ہم آگے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہے، اس میں اکثر لوگ فیل ہیں۔ وہ بات معلوم ہوگی قرآن سے، وحی سے، رسالت سے، رسول کے بتانے سے۔ تو خوشی ہے ہم کو بہت کہ الحمدللہ اس مسجد میں قرآن مجید کو پہلے سے حدیث کا درس تو حدیث تو پڑھی جا رہی ہے ماشاءاللہ، صبح بھی عصر میں بھی، اب قرآن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، یہ جان کر بہت خوشی ہو گئی ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان قرآن کا ہم پر حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ پہلے اس پر ایمان لائیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پہلا حق قرآن کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب نازل کی ہوئی ہے۔ دوسرا، اس کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی، اس کا جیسے تلاوت کا حق ہے، تلاوت کریں۔ تیسرا، اس کے معانی اور مطلب کو سمجھیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ برہمنوں کے اسلوب کی طرح آپ پڑھ دیے
قرآن مجید کی ویسی تلاوت میں بھی ثواب ہے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے اس میں یہ تو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن اللہ کا ایک خط ہے، مکتوب ہے ہمارے نام، پیغام ہے، وہ پیغام کو سمجھے ہی نہیں ہم تو۔ ایک صاحب یہ آپ کے تالاب کٹے میں خاتون رہتی تھی، ان کو جو ہے ان کے شوہر عرب سے شادی ہوئی، اب جناب وہ عرب نے اپنی بیوی کو خط لکھا، عربی میں تھا وہ، تو وہ گھر والوں نے کہا کچھ تو بھی ہوگا، یہ بیکار، چھوڑ دی اس کو۔ ایک دن وہ بیوی کو خیال آیا کہ آخر یہ ہے کیا، دیکھیں تو صحیح، ہمارے پاس کسی نے لایا ان کو، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 5 لاکھ روپے کے تمہارے وراثت میں ملے ہیں، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ہندوستانی 5 لاکھ روپے دے گی۔ خط کو اگر نہیں سمجھتے، سمجھنے سے فائدہ ہوا، نہیں سمجھتے تو قرآن مجید کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، چوتھا حق یہ ہے کہ غیر مسلموں کو سمجھائیں کہ بابا یہ نعمت ہمارے پاس ہے، تم بھی اس نعمت سے محروم مت رہو، بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے ہم لوگوں پہ۔ ایک عرب عالم نے ہم سے کہا کہ دیکھیے ہم لوگ تو یہاں عرب دنیا میں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی غیر مسلم نہیں ہے، لیکن آپ لوگ غیر مسلموں میں رہتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غیر مسلموں کو قرآن سے واقف کرائیں، دین سے واقف کرائیں۔ اور لوگ جو ہے کوئی بھی قرآن نہیں پڑھتا، کوئی بھی حدیث نہیں پڑھتا، کوئی بھی اسلام نہیں پڑھتا، جو کام ہم کریں گے اس کو اسلام سمجھا جاتا ہے، جو کام مسلمان کریں گے وہ تو اسلام ہے۔ تو بڑی ذمہ داری اس نے کہا ہم سے، عالم نے کہا ہم سے کہ آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کی جو پریکٹس ہے، عمل ہے، زندگی ہے، اس کو لوگ قرآن اور اسلام سمجھ کے دیکھیں گے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کو سمجھنا، پہلے تو اس کی تلاوت کرنا، اپنی اولاد کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ ہم کو نیند نہیں آنا چاہیے اگر ہماری اولاد کو تلاوت نہیں آ رہی، نیند نہیں آنا چاہیے ہم کو کہ میرے بیٹے کو قرآن نہیں پڑھنے آ رہا، کیا جواب دوں گا میں اللہ کے پاس؟ نیند اڑ جانا چاہیے، ہماری فکر ہونا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے۔ ایک میرے دوست 40 لاکھ روپے، بس زمانے کی بات ہے، لیکن میڈیکل میں بیٹے کو ایڈمیشن دلانا ہے، 40 لاکھ روپے۔ دیکھیے باپ، قرآن سکھانے کے لیے بیٹے کو قرآن بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں معلوم، اس کے لیے کوئی پیسے نہیں، بیٹے کو قرآن سکھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، حبہ نہیں ہے ان کے پاس۔ میڈیکل میں ایڈمیشن دلانے کے لیے 40 لاکھ روپے موجود ہیں۔ تو یہ قرآن کی اہمیت ہوئی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ بہت ذمہ دار ہیں، ہم سے سوال ہوگا، اور یہاں ہندوستان میں جو ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ عرب دنیا جائیے آپ، حرم
مکہ مکرمہ جائیے، مدینہ منورہ جائیے، کہ جو بچے اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اس میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن، حدیث، تفسیر کی تعلیم بھی ہے۔ جو بچہ ایس ایس سی پڑھ کے نکلے گا وہ قرآن، حدیث، تفسیر سے واقف نکلے گا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بچے جو ہے کالج میں جا رہے ہیں وہاں تو اسلام کے خلاف تعلیم ہے، الٹا قرآن اور اسلام کے خلاف اس میں مواد بھرا ہوا ہے، تو پھر بچے کا کیسا ہونا ہے؟ ہمارے کہاں پڑھنا ہے؟ ہوئی محروم ہو رہے بچے ہمارے، ہم کو فکر نہیں ہے اس کی۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ یونیورسٹی لیول پہ، کالج لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ، کئی مثالیں، ان کو معلوم ہی نہیں اسلام کی اہمیت، ان کے باوا کو بھی نہیں معلوم، اسی لیے رہے وہ۔ اور ہمارا جو سسٹم ہے زندگی گزارنے کا، شادی بیاہ کا، وہ بھی ذمہ دار ہے کہ ایک باپ کو 5 لڑکیاں ہیں، پہلی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کو 5، 7، 10 لاکھ ہونا ہے، کہاں سے لائے گا وہ؟ تو اب کیونکہ جنسی جو چیز ہے وہ تو فطری چیز ہے، وہ تو رکنے والی نہیں، بھوک نہیں رک سکتی، نیند نہیں رک سکتی، تو اسی طرح وقت ہونے پر مرد اور عورت کا ملاپ ایک دوسرے سے فطری چیز ہے، رکنے والا نہیں ہے وہ۔ اگر آپ صحیح طریقے سے انتظام نہیں کریں گے تو غلط راستے پہ جائیں کثرت سے۔ اب آج کل تو ہماری پاس تنظیموں نے سروے کیا کہ 40,000 لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ ہیں۔ تو ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ گیا اسلام، ارتداد۔ کوئی فکر ہونا، کس کو فکر ہونا ہے؟ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، گھر میں ہم اولاد کو اپنے اسلام نہیں سمجھا رہے ہیں، پھر کیسا ہوگا؟ اب یہ قرآن ان کو سکھانا، قرآن کے معنی اور مطالب ان کو معلوم ہونا، اسلام کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں بیٹھنا، تو پھر وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک جگہ میں خطبہ دیتا ہوں تو وہاں بعض نوجوان میرے سے ملے اور بولے یہ بازو مارکیٹ میں بہت ساری مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ خطرناک چیز ہے، خاص طور پر جبکہ لوگ جو ہے گھر واپسی کے پروگرام بنا رہے ہیں، بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو ایسے وقت میں اپنی اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جگہ جگہ قرآن کی محفلیں منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ واقف ہوگا تو اولاد کو بتائے گا۔ تو یہ محفلیں منعقد ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کا حلقہ جو یہاں قائم ہوا، بہت خوشی ہوئی، اور ماشاءاللہ آپ کی قسمت سے، ہم لوگوں کی قسمت سے اللہ تعالیٰ نے عالم دین دیا ہے آپ کو یہاں جامعہ نظامیہ کے مضبوط تعلیم یافتہ حافظ، قاری، عالم۔ اب ان سے فائدہ اگر ہم نہیں اٹھائیں گے، ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ کے گھر تک دستک دی جا رہی ہے، پھر بھی آپ اگر توجہ نہیں لیں گے تو کیسا ہوگا؟ پھر
قرآن کا درس ہے بولے تو چند لوگ ٹھہر رہے، باقی کے سب غائب، سب کو ٹھہرنا ہے۔ اب آپ یہ اپنے یہ میدان میں گانا پارٹی رکھ دو، آپ دیکھو کتنے لاتے ہیں وہاں پہ، رات بھر ٹھہریں گے، میدان کافی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو 10 منٹ نہیں مل رہے تھے وہ 10 گھنٹے کھڑے رہے۔ مگر یہ سب توفیق کی بات ہے، اللہ جس کو توفیق خیر دیتا ہے، سمجھے نہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، حضرت سلیمان نے دعا کی، مولا مجھے توفیق عطا فرما، توفیق دے۔ حضرت سلیمان بول رہے ہیں، جس کو توفیق نہیں ملی، سمجھے نہیں، وہ تو گیا کام سے۔ ایمان کی بھی توفیق اللہ نے ہم کو دی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہم کو۔ ہم بھی اگر یلیا ملیا ہوتے کتنی بری بات تھی، ہمارا نام بھی جو ہے کوئی دوسرے انداز سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر دوزخ کے ایندھن بنے رہتے۔ اللہ کا احسان ہے، ایمان کی نعمت اللہ نے دی ہے، اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ توفیق نہیں ہوتی تو یہ بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ تو اس پر آپ شکر گزار رہیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، بلکہ بیٹھے یہاں پہ۔ تو بہرحال بہت لمبی بات ہو جائے گی، آپ لوگ اگتا جائیں گے، مگر یہ بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے پیغام، خدا نے ایک پیغام آپ کے پاس بھیجا، آپ اس کو سمجھنے ہی تیار نہیں، کیسا ہوگا پھر؟ کچھ تو کوشش کرنا نا۔ یہ صحیح ہے کہ کوئی بڑے بڑے عالم نہیں بنیں گے، مگر کچھ تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق ہوگی۔ دیکھیے سعودی عرب میں ہم دیکھیں، اور تمام عرب دنیا کا یہی حال ہے، نصاب تعلیم 10ویں تک قرآن حفظ ہو جانا ہے، 1 پارے 2 پارے 3 پارے، 10ویں نکلنے تک بچہ حافظ قرآن ہوتا۔ یہ فرق ہی نہیں، یہ حافظ صاحب ہے، یہ حافظ صاحب نہیں ہے، سب کے سب حافظ ہے، ہم کوئی یاد رکھتا کوئی نہیں یاد رکھتا۔ عصری تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی مکمل۔ اچھا، جو لوگ بڑے نہیں پڑھ سکے، حرم میں جا کے دیکھیے آپ، جو تاجر حضرات ہیں، مغرب کے بعد دکان بند، گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بخاری کا درس، وہاں مسلم شریف کا درس، وہاں قرآن کا درس، وہاں حدیث کا درس، وہاں فلاں فلاں فلاں۔ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی یونیورسٹی دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ یہاں اردو میں درس ہو رہا ہے، وہاں انگلش میں ہو رہا ہے، وہاں جرمن میں ہو رہا ہے، وہاں فلاں مدینہ منورہ میں بھی یہی حال۔ مکہ مکرمہ فجر کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے اور مغرب کے بعد۔ تو تاجر لوگ جو اپنی زندگی میں نہیں پڑھ سکے، امپلائیز جو حکومت کے گورنمنٹ کے ملازمین تھے وہ نہیں پڑھ سکے، وہ لوگ رات میں پڑھ رہے ہیں، وقت نکال کے رات میں حلقے حلقے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں بخاری کا درس ہے، وہاں مسلم کا ہے، وہاں قرآن کا ہے، سب پڑھنے میں مصروف ہیں۔ اور ہمارے پاس تو جناب کچھ بھی نہیں ہے، نوجوان نسل کے نسل پوری نکل رہی بغیر اسلام کو سمجھے گے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ وہ ارتداد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا معلوم ہی نہیں ہے۔ آسٹریلیا میں جانا ہوا، وہاں کے نوجوانوں نے اجتماع کیا، میرے سے کہا بھائی تقریر کیجئے، کچھ سمجھائیے۔ میں بولا بھائی اللہ نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے، اچھا کما رہے ہیں، بہترین کما رہے ہیں، آپ لوگ یہاں کمانے کے پیٹ پالنے کے لیے اتنی دور نکلے، پیٹ پالنے کے لیے، اور کیا ہے؟ بولا غنیمت جانو
کہ اللہ نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے، معیشت اچھی ہو گئی ہے، اب اسلام کو سمجھو کیا ہے یہ، کیوں ضروری ہے میرے کو مسلمان ہونا، اسلام اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، اللہ کو ماننا کیوں ضروری ہے، نہیں مانے تو کیا ہوگا، میں اسلام نہیں چاہتا دوسرا مذہب، کیوں ضروری ہے اسلام، معلوم ہونا نا ان کو۔ انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے، تو اسلام کو سمجھو اور کسی کو تبلیغ بھی مت کرو، سمجھ کے خود اس پر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرو، بس دنیا خود مسلمان ہوگی، آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے، وہی اسلام یہ ہے۔ تو یہ بات کرنے کو تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے اوقات کا لحاظ ہے، بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت ہی سنجیدہ نوٹ لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو جب آپ سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے تو ایک ایک حرف پہ کتنا ثواب، آپ کی آخرت بنے گی۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، سب میں تم میں بہترین کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس، تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس سے وابستہ ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم لوگوں کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، دنیا کوئی مٹا نہیں سکتی آپ کو۔ چنانچہ اب آپ کو تو معلوم ہے کوئی راز کی بات نہیں ہے، کھلے عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو انڈونیشیا کے سمندر میں ڈبو دیں گے، تو اگر ہم کھلا بول رہے ہو، کتابوں میں لکھ رہے ہو، کوئی راز نہیں ہے، نئے نئے طریقوں سے آپ کو ختم کرنے کے منصوبے، وہ کیا ہے آپ نکالے تھے نا، وہ سی اے کیا ہے، سی این آر سی وہ سب آپ کو ختم کرنے کی ترکیبیں ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کی حفاظت کرے گا تو کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، خود ختم ہو جائے گی، اسلام کو ختم ہونا نہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا معاملہ سب پر غالب ہے، اسلام جو ہے مغلوب نہیں ہو سکتا، غالب رہے گا ہمیشہ ہی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہوگا، اس پر کوئی چھا نہیں سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یدخل فی کل وبر و مدر، اسلام ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا، ختم نہیں ہوتا کوئی، بولنے والے ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہونے نہیں آیا، اللہ کا حق دین ہے، وہ دین حق ہے، وہ اس کو ختم نہیں ہونا ہے، بولنے والے ختم ہونے والے۔ تو جب کہ ہم اسلام سے وابستہ ہوں، اسلام سے وابستہ نہیں ہے، یہ کیسا پھر یہ بھائی، آپ کی حفاظت اللہ کرنے والا، اللہ سے وابستہ نہیں ہے آپ، تو حفاظت کون کرے گا؟ آپ کے پاس نہ ملٹری ہے، نہ پولیس ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی بینک ہے، آپ کے پاس اللہ ہے، اور اللہ سے آپ وابستہ نہیں ہوئے تو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، ایک ایک کو پکڑ کے سمجھانے کی ضرورت ہے، گھر میں خواتین کو
مردوں کو، غافلوں کو، نوجوانوں کو، اگر آپ کو یہاں ضرورت ہے تو ہم فقہ کا درس بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، حدیث کا درس بھی رکھ سکتے ہیں، تفسیر کا بھی الحمدللہ بہت ہے ہمارے پاس اہل علم، مگر آپ کو فکر ہونا نہ ہو، آپ تو بیٹھ رہے ہی نہیں، پھر کیسا ہوگا؟ بہرحال ہر زمانے میں اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ استفادہ کرتے ہیں، جن کو توفیق نہیں دیتا اللہ سبحانہ و تعالی، دیکھیے جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں، آپ کسی سے ناراض ہیں، اس کو اپنے گھر آنے دیتے آپ؟ نہیں آنے دیتا ہوں میں، میرے گھر میں جس سے ناراض ہوں ان کو نہیں آنے، تو اللہ جس سے ناراض ہے انہیں بھی اپنے گھر کو آنے ہی نہیں دیتا، اسے انہیں سمجھ رہا میں نہیں آ رہا ہوں، معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول ہی نہیں کر رہا تیرے کو، توفیق ہی نہیں دے رہا تیرے کو، ورنہ تو کیسا نہیں آئے گا؟ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے نوجوان عالم دین نے رات میں کہا کہ ایسا کچھ بات کرنا ہے، بولے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس موضوع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محفل کے واسطے سے ہم کو نجات دے گا، ہماری نجات ہوگی، ہم قرآن کے خاطر بیٹھے، یہ بھی باعث اجر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہمارے نوجوانوں سے غفلت کو دور کرے، خواتین سے غفلت کو دور کرے، مردوں سے غفلت کو دور کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نصیب فرمائے، اہل بیت کرام کا یہ وقت ہے، ان سے اللہ ہم کو محبت نصیب فرمائے، ان سے وابستگی میں اضافہ فرمائے، ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔